اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ اہل ایمان کو رحمان کے خطابات میں سے یہ چوتھا خطاب ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 178 میں آیت کا ترجمہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلى، فرض کیا گیا ہے تم پر قصاص کو قتل کے مقدمات میں۔ الحر بالحر، اگر قاتل آزاد ہے تو آزاد کو قتل کیا جائے گا، آزاد کے مقابلے میں اگر اس نے آزاد کو قتل کیا ہے، اس کے مقابلے میں عورت اور غلام کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ والعبد بالعبد، اور غلام کو قتل کیا جائے گا غلام کے ہی کے مقابلے میں، اس کے عوض میں کسی آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ والانثى بالانثى، عورت قتل کی جائے گی عورت کے مقابلے میں، اس کے مقابلے میں کسی مرد کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، بس وہ قاتل کہ جس کو معافی دی گئی مقتول کے بھائی کی طرف سے، دیت پر وہ راضی ہو گیا، فاتباع بالمعروف، تو مقتول کے ولی کو دیت کے مطالبے میں پیچھے لگنا ہے، مطالبہ کرنا ہے اخلاق کے ساتھ، اور مقتول کی ذمہ ادائیگی ہے احسان کے ساتھ، کہ وہ دیت کو ادا کرے بغیر ٹال مٹول کے، تاخیر کے اور کمی کے۔ ذالک، قصاص کے بعد یہ دیت کا حکم، یہ آسانی ہے تمہاری رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك، بس وہ شخص جس نے اس کے بعد زیادتی کی، دیت لینے کے بعد قاتل کو قتل کیا، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے آخرت میں۔ اور نظام قصاص، دیت یا عفو، اس کے فائدے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، مسلمانوں، ایمان والو، قصاص کے قانون میں تمہارے لیے بہت بڑی زندگی ہے، اے عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم ناجائز قتل سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ اس آیت کا عنوان اور موضوع وہ یہ ہے کہ معاشرے میں استقرار امن کے لیے نظام قصاص کو نافذ کیا جائے۔ پھر مقتول کے اولیاء کو 3 باتوں میں اختیار ہے کہ وہ یا قصاص لے لے، یا دیت لے، یا عفو درگزر کرے۔ قصاص یا دیت یا عفو درگزر۔ اس خطاب کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ شریعت کے مقاصد کیا ہے۔ شریعت کے 5 مقاصد ہے۔ پہلا مقصد ہے تحفظ دین، یعنی عقیدے کی حفاظت، اور اسی طرح مسلمان ملکوں کی حفاظت،
تحفظ دین جس کو کہا جاتا ہے، یہ تحفظ دین یہ توحید و جہاد سے ہوتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں مسئلہ توحید بیان ہوتا ہے اور جہاد، کیونکہ تحفظ دین کا ذریعہ توحید اور جہاد ہے. اس کے بعد ہے تحفظ عقل، کہ انسانی عقل محفوظ رہے، اس کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ انسان کی عقل خراب ہو جائے تو پھر وہ مکلف بھی نہیں رہتا ہے اور اس میں جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شریعت میں شراب کو حرام کیا اور ہر نشاور چیز کو حرام کیا ہے. کل ما اسکر فہو حرام، تاکہ عقل کو تحفظ فراہم کیا جا سکے، کیونکہ چرسی اور ہیروینیوں کی عقل، شرابیوں کی عقل کہاں ہوتی ہے پھر. تیسرے نمبر پر ہے تحفظ نفس. انسانی جان محترم ہے، اس کو محفوظ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام قصاص کو ذکر فرمایا. قصاص کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسانی جان محفوظ ہوگی، کوئی قتل کا اقدام نہیں کرے گا، وہ 1000 مرتبہ سوچے گا اور یا بالکل نہیں کرے گا. اس لیے جن ملکوں میں قصاص کا نظام ہے، مثلا سعودی عرب میں یا اس طرح دیگر ملکوں میں، تو وہاں جب جرائم کی رپورٹ شائع ہوتی ہے تو اس میں وہ 0 کے درجے میں ہوتے ہیں، بہت کم کوئی قتل کے واقعات ہوتے ہیں، کیونکہ قصاص کا نظام موجود ہے. جہاں حدود ہے، جن ملکوں میں حدود کا نفاذ ہے، تو وہاں جرائم کی شرح وہاں بہت کم ہے، اور جو رپورٹ شائع ہوتی ہے جرائم کی، اس میں وہ 0 کے درجے میں ہوتے ہیں. چوتھے نمبر پر ہے تحفظ مال. مال کو محفوظ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چوری پر اور ڈاکے پر حد نافذ کی ہے. چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور ڈاکو کے پھر مختلف صورتیں ہیں، ہاتھ پیر ادر بدر کاٹ دیے جائیں گے یا سولی پہ چڑھایا جائے گا اور قتل کیا جائے گا. اور 5واں مقصد ہے تحفظ نسل، کہ کوئی حرامی بچہ وجود میں نہ آئے. اس کی روک تھام کے لیے اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کیا، اور زنا کی طرف جانے والے تمام راستوں کو ایک ایک کر کے بند کر دیا. اور پھر زنا پر اللہ تعالیٰ نے حد بیان کیا کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو ان کو کوڑے لگائے جائیں گے، اگر شادی شدہ ہے تو ان کو سنسار کیا جائے گا، تاکہ کوئی حرامی بچہ وجود میں ہی نہ آئے. یہ شریعت کے 5 مقاصد ہے. اس خطاب میں مقاصد شریعت میں سے ایک اہم مقصد جو تحفظ نفس ہے، جو انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ ناجائز قتل کی روک تھام کیسے کیا جائے، اس کے لیے نظام قصاص اللہ نے بیان فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کتبہ کا معنی فرض کیا گیا ہے، قصاص لینا فرض ہے، واجب ہے، تو پھر 3 باتوں میں اختیار کیسے ہو جاتا ہے کہ مقتول کے اولیاء یا قصاص لے یا دیت پر راضی نامہ کر لے یا عفو درگزر کرے؟ پھر تو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جو خطاب ہے یہ مسلمانوں کے اجتماعی حیثیت سے ہے، حکمرانوں کا خطاب ہے، افراد سے نہیں ہے. کیونکہ قصاص یہ انتقام محض کا نام نہیں ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے انتقام لیتے رہے، افراد ایک دوسرے سے انتقام لیتے رہے. یہ حکومت سے ہے، افراد سے نہیں ہے. اس لیے علماء کے اس بات پر اتفاق ہے کہ قصاص کا نفاذ وہ اولو الامر کریں گے،
حکومت وقت کرے گی. یعنی یہ انتقام محض نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مہذب فوجداری نظام کے تحت ایک مہذب سزا کا نام ہے. اگر لوگوں کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ خود ایک دوسرے سے قصاص لیتے رہے تو پھر تو لاقانونیت ہو جائے گی. اس لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ایک شخص اٹھ کے ارباب حل و عقد کے بغیر اور حکومت کے بغیر وہ کسی سے قصاص لینا شروع کر دے. اور جہاں پر یہ ہوتا ہے تو وہاں پر لاقانونیت ہے. پھر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، کتب علیکم القصاص، یہ حکام کو اس لیے حکم ہے کہ کبھی مقتول کے اولیاء مطالبہ ہی نہیں کرتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں کہ کسی نے قتل کیا ان کے رشتہ دار کو، تو حکومت پر فرض ہے کہ وہ خود قصاص لے لے، اس لیے کتب ذکر کیا گیا. یا کبھی یہ ہوتا ہے کہ خود ان کے اولیاء ہی قاتل ہوتے ہیں، انہوں نے قتل کیا ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے اس صورت میں کون مطالبہ کرے گا؟ ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر لیتا ہے، تو اب حکومت ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ قصاص لے لے. حکومت پر فرض ہے کہ وہ اس کے بھائی سے قصاص لے لے. تو اس لیے کتب علیکم القصاص فی القتل، اور ہم نے ترجمہ کیا اے ایمان والو فرض کیا گیا تم پر قصاص قتل کے مقدمات میں. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت قتل کی جائے گی. یہ دور نبوی کے ایک سوسائٹی کے ایک خاص رسم کی بنیاد پر اس کو ذکر کیا گیا ہے. اس سوسائٹی کا رواج کیا تھا کہ ایک قبیلہ ایک معزز آدمی ہوتا تھا اور دوسرے قبیلے کا ادنا شخص. تو اگر معزز آدمی کسی ادنا شخص کو قتل کرتا تو وہ اس کے خلاف کوئی قانون ہی نہیں تھا کہ اس معزز کو قتل کیا جائے. اس کے بدلے میں وہ دوسرے کو قتل یا اس کے خلاف تو کوئی کیس ہی نہیں بنتا، اور یا اس کے مقابلے میں وہ اس چودھری اور اس معزز آدمی کو چھوڑ کر دوسرے کو قتل کیا جاتا تھا یا غلام کو قتل کیا جاتا تھا. تو شریعت نے اس پہ رد کیا، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، قاتل آزاد ہی کو دوسرے آزاد کے مقابلے میں قتل کیا جائے گا اگرچہ یہ معزز کیوں نہیں ہے. اور اگر کوئی بدقسمتی سے کوئی ادنا شخص قبیلے کے معزز شخص کو قتل کرتا تو پھر تو ان پر ساری مصیبتیں آ جاتی، اس کی پوری قوم پر مصیبت آ جاتی. پھر ایک نہیں وہ کئی کو قتل کرتے تھے، صرف قاتل پر راضی نہیں ہوتے تھے. اسی طرح معزز قبیلے کے غلام کو قتل کیا جاتا تھا تو وہ اس کے مقابلے میں آزاد کو قتل کرتے تھے. معزز قبیلے کی عورت قتل ہوتی تھی تو اس کے مقابلے میں وہ مرد کو قتل کرتے تھے. تو اس رسم پر اللہ تعالیٰ نے رد کیا اور کچھ عرصے تک یہ رہا کہ نہیں، آزاد کے مقابلے میں آزاد ہی کو قتل کیا جائے گا، غلام عورت کو نہیں، اور غلام کے بدلے آزاد کو نہیں غلام کو، عورت کے بدلے مرد کو نہیں عورت کو عورت قتل کی جائے گی. کچھ عرصے تک یہ رہا. اس کے بعد پھر سورۃ مائدہ میں حکم آیا، کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس. اب نفس بالنفس سے قاتل کو قتل کیا جائے گا، خواہ اس نے عورت کو قتل کیا یا مرد کو قتل کیا. قاتل بہرحال
اس کو قتل کیا جائے گا، اس سے قصاص لیا جائے گا۔ جس طرح جان کے اندر قصاص ہے، اعضاء کے اندر بھی ہے، ان النفس بالنفس والعین بالعین، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے میں ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے اس وقت کی سوسائٹی کے اس رسم پر رد کیا، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے گا، قاتل ہی کو قتل کیا جائے گا، یہ آج ہمارے معاشرے میں بھی ہے کہ حاکم قوم کا کوئی آدمی محکوم قوم کے افراد میں سے کسی کو قتل کرتا ہے تو عدالت کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ قاتل کے خلاف کوئی فیصلہ صادر کرے قصاص کا، اس کو اختیار ہی نہیں۔ اور اگر بدقسمتی سے آج کوئی محکوم غریب انسان حاکم قوم کا کوئی فرد قتل کرتا ہے تو اس پوری قوم کی مصیبت آ جاتی ہے، یہ آج بھی ہے۔ اس لیے قرآن نے یہ مساوات بیان کیا کہ قاتل ہی سے قصاص لیا جائے گا، ہوا حاکم قوم سے ہو، معزز ہو، کوئی بھی ہو، اسی کو قتل کیا جائے گا۔ ایسے نہیں کہ جو حاکم قوم سے منصب والا ہے، چودھری خان نواب ہے، اس کے خلاف کوئی کیس نہ بنے، یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، نظام اسلام کی آسانی کی طرف اشارہ ہے۔ یہودیت میں صرف قصاص تھا، نہ عفو نہ دیت، کیونکہ یہودیوں کی سرکشی ایسی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دین میں جلالیت تھی، صرف قصاص، اور عیسائیت میں نصرانیت میں صرف دیت، عفو۔ اور اسلام، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں جمال ہے، اسلام جامع الجلال والجمال، اسلام میں جلال بھی ہے اور جمال بھی ہے، اس لیے اسلام میں اختیار ہے کہ وہ قصاص لے یا دیت پر راضی نامہ کر لے اور یا عفو درگزر کر کے آخرت کے اجر کو حاصل کرے۔ یعنی اسلام میں یہ آسانی ہے کہ قتل کے مقدمے میں راضی نامہ ہو سکتا ہے، جبکہ انگریزی قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے، قتل کے مقدمے میں کوئی راضی نامہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ اسلام کی آسانی ہے اور اسلام نے ترغیب دی ہے اس کو۔ دیکھو ایسے سخت موقع پر فمن عفی له من اخیہ شیء، قاتل کو، مقتول کے بھائی کو، مقتول کے ولی کو بھائی کہا گیا ہے کہ اس کے بھائی کی طرف سے کچھ درگزر کیا جائے، یعنی مقصد یہ ہے کہ اب بھی قاتل کے ساتھ ایک اسلامی بھائی چارگی کا رشتہ قائم ہے اور اس میں ترغیب دی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیت اور عفو کو پسند فرماتے تھے اور صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ اور اس میں اخلاق، حسن اخلاق یہاں بھی ہے، فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ اس خطاب میں، اس حکم میں اللہ تعالیٰ نے عدل اور رحمت کو جمع کیا ہے۔ اگر مقتول کے اولیاء قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ عدل ہے، اور اگر وہ معافی یا دیت پر راضی ہوتے ہیں، معاف کرتے ہیں، تو یہ رحمت ہے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ
عذاب علیم۔ آج ناجائز قتل کی روک تھام کے لیے کتنے قوانین بنتے ہیں، اس کے بجائے اگر اللہ کے اس قانون کو نافذ کیا جائے، اس پر عمل درآمد ہو جائے تو ناجائز قتل کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔